اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ راستہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین نہ گمراہوں کا جو راستہ ہے ان پر ہمیں نہ چلا۔ غیر المغضوب یہ بدل ہے الذین انعمت علیہم سے، یا اس کی صفت ہے۔ مغضوب اسم مفعول ہے، اسم مفعول کے وزن پر ہے، اور ولا الضالین کے اندر لام جو ہے لام الف لا نفی کے معنی میں ہے۔ یہ نفی کا جو معنی ہے یہ کیوں لایا گیا ہے؟ حالانکہ واو عاطفہ ہے اس کے اندر، لام تاکید کے معنی میں ہے، تاکید نفی کے لیے آیا ہے۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور نصارہ سے مراد یعنی ضالین سے مراد نصارہ ہیں یعنی عیسائی۔ مسند احمد کے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح جمہور اہل علم کا یعنی اہل تفسیر کا بھی اتفاق ہے، مغضوب سے مراد المغضوب علیہم سے مراد یہ یہودی ہے۔ یہ یہودی جو ہیں اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب علی غضب، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور غربت بھی، وہ اللہ کے غضب کے اندر وہ لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کی رحمت سے وہ یہودی دور ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں، صریح آیات جسے کہا جاتا ہے غضب یہودی پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ ضالین سے مراد پہلے میں نے بیان کیا ہے، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، خود بھی گمراہ ہوئے، خود گمراہ تھے اور کافی لوگوں کو، اکثر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ یہ جو آیات ہے یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے یہودیوں پر غضب کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اسباب کافی اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غضب نازل کیا، قہر نازل کیا اپنا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اصول تھے، قوانین تورات کے اندر، ان کو تبدیل کرتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی قانون کو وہ بگاڑتے تھے،
تبدیل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ دوسری بات ان کے اندر یہ بھی تھی خامی، حق کو چھپانا۔ جو حق بات تھی تورات کے اندر، احکامات میں، دین میں، وہ چھپاتے تھے، حق بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تیسری گمراہی یعنی ان کے اندر یہ بھی تھی، کتاب اللہ میں تحریف کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب تھی تورات، ان کو تبدیل کرتے تھے۔ چوتھی چیز ان کے اندر یہ بھی تھی، اللہ پر جھوٹ بھی بول لیتے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود بھی اللہ کو معاف بھی نہیں کرتے، جھوٹ بول لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ پانچویں چیز ان کے اندر یہ تھی، انہوں نے رجم کو بھی معطل کیا، جو احادیث مبارکہ کے اندر، بخاری کے اندر روایت بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے رجم کو معطل کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح چھٹی چیز ان کے اندر یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے، حاسدین تھے، بہت ہی حسد کرتے تھے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور ان پر ایمان بھی نہ لائے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اور ان کے اندر یہ بھی خامی تھی، اس جرائم کے اندر بھی ملوث تھے، وہ اپنے علماء کو رب تسلیم کر لیا تھا انہوں نے۔ جو ان کے علماء جس چیز کو حرام کرتے وہ بھی حرام سمجھتے، جن چیز کو حلال سمجھتے ان کے علماء وہ بھی حلال سمجھتے، ان کو رب تسلیم کر لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ ان کی گمراہیاں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے غضب، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ولضالین سے مراد عیسائی تھے، ان کے اندر بڑی بڑی خامیاں تھیں۔ یہ خامیاں ان کے اندر یہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا تسلیم کیا، حتیٰ کہ بی بی مریم کو بھی خدا تسلیم کر لیا۔ یعنی ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں کے، الہوں کے وہ قائل تھے عیسائی، اور صلیب کی بھی پوجا کرتے۔ جو ان کی صلیب تھی وہ بھی ان کے پجاری بن گئے تھے، اپنے علماء کو رب تسلیم کر لیا تھا۔ ان کے اندر یہ بھی خامی تھی بہت بڑی، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے پجاری تھے، صلحاء کے قبروں کے بھی پجاری تھے، وہ قبروں کے پاس جاتے، نظر نیاز پیش کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اس لیے یہ ضالین کے اندر، یہ گمراہی کے اندر ہے۔ سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں پر غضب نازل کیا، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے ان کے سبب یہ ہے، جس شخص کے پاس، جن لوگوں کے پاس کہ حق اور سچ دین کا یا مذہب کا، اسلام کے بارے میں معلومات ہو، اور صحیح مذہب کس کا ہے، صحیح دین اسلام کس کا ہے، اگر جان بوجھ کر اس کا انکار کرے، ایسے لوگوں پر غضب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر غضب نازل کرتے ہیں۔ اور جو یہودی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوصاف تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے،
اور کیونکہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اوصاف دے کے سمجھ گئے تھے، اور یقینی بات ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور حق والے پیغمبر ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے انکار کر دیا، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر غضب نازل کر دیا۔ عیسائیوں کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کہا۔ گمراہ کیوں کہا؟ جس شخص کے پاس علم نہ ہو اور وہ گمراہی میں ہو، سیدھے راستے پہ بھی چل نہ رہا ہو، صحیح جو راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، اس کو نہ پہچانتا ہو، وہ گمراہ، اسے کہا جاتا ہے گمراہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہیں، اتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، حق کے اندر جستجو نہیں کرتے۔ اگر حق کے اندر جستجو کر لے وہ بھی پہچان لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ سوال اس کے اندر یہ بھی ہے، جو یہودی ہیں وہ مغضوب ہیں، ضالین کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہودی بھی ہیں، وہ ضالین کے اندر بھی شامل ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے، جب غضب نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گمراہی کی وجہ سے ہوا، وہ گمراہ تھے۔ اکثریت کی وجہ سے قانون اور قاعدہ اصول بنائے جاتے ہیں۔ اکثریت یہودیوں کی یہ تھی کہ علم کو جانتے تھے، تھوڑے ان میں سے تھے وہ حق کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہودی بھی گمراہ قوم ہے، اور جس طرح عیسائی گمراہ تھے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہیں کہ غضب ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر بھی غضب ہے۔ اصول اور قوانین جو بنایا گیا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اصول اور قوانین یہ ہے اکثریت کو دیکھ کر۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے حق کو پہچانتے تھے، عیسائیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، دین کو پہچانتے تھے، وہ سمجھتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ حق ہے، قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، وہ پہچانتے تھے۔ اور معلوم ہوا یہودی قوم گمراہ بھی ہیں، غضب بھی ہے ان پہ، اور عیسائی قوم گمراہ بھی ہیں، ان پر غضب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور مغضوب اور ضالین صرف یہودی اور عیسائی ہیں، اور جو قوم کافر ہے یا اس کے علاوہ باطل مذاہب ہیں، کیا وہ لوگ شامل ہیں؟ اس کے اندر نہیں ہے۔ سوال اس کے اندر یہ ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ اگر جو اسباب یہودی کے اسباب، خصائل، یا ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، یا عیسائیوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اسرائیلیوں کے یہ جو عیسائی ہیں اور ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، یہودیوں کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، جو بھی قوم عیسائیوں اور یہودیوں سے ہٹ کر جو بھی قوم ہے ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ بھی ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اور ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ بھی گمراہ قوم ہیں، اگرچہ مسلمان کیوں نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا یا عیسائیوں کا طریقہ اپنایا، ان کی عادات، ان کی خصلتیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، جو کافروں کا یا یہودی عیسائیوں کے جو گناہ ہیں، جرائم ہیں، ان کے اندر ملوث ہیں، مسلمانوں پر بھی غضب ہے، وہ بھی گمراہ قوم ہے۔ وللضالین، آخر کے اندر ہے آمین۔ آمین کے جو حصہ ہے وہ قرآن کے اندر شامل نہیں ہے، قرآن کے بغیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وللضالین کے بعد آمین فرماتے بلند آواز کے ساتھ،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو، جب امام والضالین کہے اور امام بھی بلند آواز کے ساتھ آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے، امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق آ گئی، اللہ رب العالمین اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب سورۃ فاتحہ امام اس کی تکمیل کرتا ہے اور امام آمین کہتا ہے، امام کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور مقتدیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے تم بھی آمین کرو بلند آواز کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد بہا صوتہ، آمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ آپ کی آواز آمین کی اور صف تک، پہلی صف تک پہنچ جاتی۔ جو ساتھی آمین آہستہ کہتے ہیں وہ شریعت کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی ساتھی، کوئی مسلم، کوئی نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم بھی دی ہے، قولی بھی روایت ہے، فعلی بھی روایت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے آمین بلند آواز سے کہی اور صحابہ کو بھی حکم دیا تم بھی بلند آواز کے ساتھ جہری نماز کے اندر، یعنی جہری قرات کے اندر بلند آواز کے ساتھ تم آمین کہا کرو۔ وما توفیقی الا باللہ۔